الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. اللہ جل شانہ کی بے حد و بے حساب حمد و ستائش عظمت و بزرگی بیان کرنا ہم سب کے لیے لازم اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک اور مدبر ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، حق و باطل کی تمیز ہوئی، بھلے اور برے کا فرق ہم نے جانا، کس کام میں اللہ کی مرضی پوشیدہ ہے اسے آپ نے بتلایا، اور کن امور میں اللہ کی ناراضگی ہے اس سے آپ نے خبردار کیا۔ بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔
یہ دور چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، جذبے سے سرشار، آپے سے باہر انداز اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا، لیکن حقیقت میں محبت کسے کہتے ہیں اس کو تو ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ سے عرض کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے اندر شوبازی، دکھاوا در آیا ہے، گھس آیا ہے، اسی کے لوگ دلدادہ ہیں، جس کا تعلق دین و ایمان تاریخ سے نہیں، اسی کو آج کی دنیا نے خصوصاً ہند و پاک اور بر صغیر میں اسی کو دین و ایمان کا درجہ دے دیا گیا۔ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو مطلوب تھی، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو طاقِ نسیاں کر دیا، اور ایسے کام اپنا لیے جس کا تعلق شریعت و دین سے نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ذریعہ نجات ہے۔ اسی کی تعلیم آدم سے لے کر تا دم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہی تعلیم لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، حوا کو، آدم علیہ السلام کو، اور تنبیہ فرما دی، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک نظام زندگی دے دیا قیامت تک، اے آدم جاؤ، تمہاری اولاد زمین پر بسو، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، جو اسے قبول کرے گا، فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی باتوں کو جس نے مانا، پیروی کی، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کہیں نہیں خوف ہوگا۔ وہ غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، قیامت کے دن شاداں و فرحاں ہوں گے، اس لیے کہ میرے بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق ان کا عمل رہا۔ برادران اسلام، آج محبت کے نام پر آدمی اپنی جان کھپا رہا ہے، روپے پیسے لٹا رہا ہے۔ یہ مائیں بہنیں تیار ہو کر گھروں سے نکل کر بے محابہ گھومتی ہیں، زیارت کرنے، جھانکی دیکھنے جاتی ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے، کہاں کا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہوں اور نہریں بہہ رہی ہوں نیچے سے، کیا پرکیف منظر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو حد سے تجاوز کرے گا شریعت سے آگے بڑھ کر، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے، اور ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہوگا۔ یعنی گویا کہ شریعت مطہرہ، قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہمیشگی کا باغ ملے گا، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ اور بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم درکار ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔
اس کے اطاعت سے منہ پھیرا۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں سے عہد و پیمان لیا۔ آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ نے اپنا دست مبارک پھیرا، اور جتنی اولاد دنیا میں آنی تھی قیامت تک سب چیوٹی کی شکل میں اکٹھا ہو گئیں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اسی وعدے کے یاد دہانی کے لیے انبیاء بھیجے اللہ تعالیٰ نے، تقریباً 1.25 لاکھ، 1,24,000 انبیاء کا تاریخ میں ثبوت ملتا ہے۔ پھر انبیاء کو الگ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا، اور اللہ نے کہا اگر تمہاری نبوت کے دور میں، تمہاری نبوت اور رسالت کے دور میں ہمارے نبی آ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، اپنی نبوت اور رسالت سے ہاتھ اٹھا لینا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ قالوا اقررنا، اے اللہ تعالی ہم نے اقرار کیا کہ ہماری نبوت اور رسالت کے دور میں آپ اگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے تو ہم اپنی رسالت سے ہاتھ اٹھا لیں گے، انہی کی پیروی کریں گے، انہی کو اپنا پیشوا مانیں گے۔ قال فاشهدوا وانا ذلكم من الشاہدین، اے تمام انبیاء اس بات پر گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں تمہارے اس اقرار پر۔ فمن تولی بعد ذلک، اے انبیاء کی جماعت تم میں سے اگر کسی نے منہ پھیرا، پیٹ پھیری ہمارے نبی کے اطاعت سے تو فاسق فاجر ہوگا۔ نبی کو الٹیمیٹم اللہ دے رہا ہے کہ اطاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دائیں بائیں دیکھتے ہیں، قرآن سناؤ کہتے ہیں ان کے گھر کا ہے، حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتاؤ کہتے ہیں ان کے گھر کا ہے۔ سب کے گھر حدیث اور قرآن تیار ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بھاری بات ہے جو ان کی زبان سے نکلتی ہے، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، اور ہم کو اور آپ کو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، بہت ہی تلخ بات ہے کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب شریعت پر عمل کرنے کی بات آئے تو مختلف کتابیں، مختلف علماء کے فتاوے آپ تلاش کریں۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جو بات کی گئی آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کے دل میں کسک ہے، تذبذب ہے، آپ جزبز ہیں کہ مانے کہ نہ مانے، یعنی مانے کہ نہ مانے۔ یا اللہ توبہ، کیسی محبت، کیسا اطاعت کا جذبہ، اس سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے پیٹ پھیری تو فاسق ہوگا، نبی فاسق ہوگا۔ یہ ائمہ دین، محدثین، بہت بڑے مراتب ہیں ان کے، مذہب اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، پوری دنیا اسلام پر، لیکن ان کی کیا حیثیت انبیاء کے آگے؟ جو اپنے سکے چلاتے ہیں فتاوا کے، اور لوگ ان کھوٹے سکوں کو لے کر جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، دھکار دیا جائے گا کہ تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لائے، کچھ ورق لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی کہ جائز ہے کہ نہیں، پڑھیں کہ نہیں، یا اللہ کے رسول، بس پڑھنے لگے۔ اس میں کی جو بات قرآن میں ہے وہ مضمون توریت میں بھی ہے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہوتا گیا، ایسا سرخ ہوا غصے سے کہ گویا کہ انار کا دانہ آپ کے چہرے پر بکھیر دیا گیا، اتنا غصہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ثقلت کا امو کا، تیری بات تجھے گم پائے عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، گھبرا اٹھے اور کہنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ۔ پڑھتے رہے کہ میں خوش ہوں، راضی ہوں رب کے اعتبار سے اللہ سے، کہ ہمارا رب اللہ، اور دین کے اعتبار سے اسلام سے میں خوش اور راضی ہوں، کسی اور مذہب سے نہیں، اور رسول کے اعتبار سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں اور کوئی نبی نہیں۔ اللہ کہتے رہے، پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھیرے دھیرے لیول پر آنے لگا، آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، جس کی کتاب تم میرے سامنے لا کر پڑھ رہے ہو، جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو بغیر میری پیروی کے ان کو چارہ نہیں تھا۔ ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں مسائل لے کر کے گھومتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے۔ آپ نے سنا نہیں، ہر جمعہ کو ہر مسجد میں، ہر اسٹیج پر، ہر پروگرام میں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب آپ اس بات کو ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی تلاوت کی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس طریقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے امت کو پورے امت مسلمہ کو کی رہنمائی کی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل طریقے سے تمہارے لیے نمونہ آئیڈل۔ ہم اس کو دیکھیں، کسی اور کی طرف نظر نہ دوڑائیں، آپ کا ایمان زائل نہیں ہوگا، آپ ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے آپ نے آنکھیں چرائی، منہ موڑا، دل کے اندر کسک محسوس کی کہ مانے کہ نہ مانے، تو ایمان سے گئے۔ صاف لفظوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ گابھین بات کہنے سے، مذبذب بات کہنے سے آدمی کو راستہ نہیں ملتا۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے تاکہ واضح انداز میں آپ مسائل بیان کر دیں، کسی کے دل کے اندر شک شبہ نہ رہے آپ کے بیان کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور پوری امت کو ایسا اللہ تعالیٰ نے گھیر کے رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال آپ کے طور و طریق سے اس امت کے افراد ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں آئیں، ان کے حالات عادات اطوار خراب ہوتے گئے، انبیاء کو قتل کیا، اپنی ہاتھوں سے مسائل لکھ کر کہتے ھذا من عند اللہ،
یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے مسائل وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ یہود و نصارہ غلط بیانی سے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ان کا گڑھا ہوا مسئلہ ہے۔ ہم کتنے مسائل ایسے ہیں کتابوں میں کہ جس کا تعلق قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ہے، اور اس کو ہم اپنے لیے حرز جان بنائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے، نافرمانی نامرادی کی دلیل ہے، ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم واللہ ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دیں، باخبر کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ ہے، تو دلیل یہ ہے کہ آپ کی وہ پیروی کریں۔ اللہ تب مانے گا کہ ہم کو مانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو یہ بھی بتلا دیجئے کہ میری پیروی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کب ہم مانیں گے کہ ہم سے محبت ہے؟ یحببکم اللہ، جس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اعلان کر دو لوگوں میں، محبت کی دلیل صرف یہ ہے کہ آپ کی بات مان لیں۔ اگر آپ لوگوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو واشگاف کھلے انداز میں ہم عمل میں لائیں تو میں نماز روزے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان باقی رہے گا کہ نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ زمین آسمان، سورج، چاند، ستارے اور مخلوقات کی قسم کھا کے اپنی توحید کو بیان کیا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے نبی تیرے رب کی قسم، یہاں حضور کے حوالے سے اللہ قسم کھا رہا ہے کہ اے نبی تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصلے میں جج نہ مان لے۔ فیما شجر بینہم، اختلافی مسائل میں آپ کو جج نہ مان لیں، منصف نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اپنے دل میں تنگی بھی نہ محسوس کریں، چاروں ناچار نہ سمجھیں کہ ارے چلو مان لیتے، نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے میں وہ تنگی محسوس نہ کریں۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہماری پوری زندگی آپ ہی کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہم نے اور آپ نے کچھ بھی سوچا، قدم اٹھایا، عمل کیا تو عمل رائگاں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، لوگ پہنچیں گے حوض کوثر پر، فرشتے روک دیں گے، ایک جماعت ایسی آئے گی کہ جن کو فرشتے روک دیں گے، ایسے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر روک دیں گے کہ آگے جانے کی تمہیں نہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ تو ہمارے امتی ہیں، آپ فرمائیں گے آنے دو۔ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنی تبدیلیاں کی ہیں، کتنے بدعات، گمراہی کی باتیں کتنی پھیلائی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ کی نرمی سختی میں بدل جائے گی،
محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، اور آپ فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، تھوڑی ہو دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جو نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مجبور کر دیا وطن چھوڑنے پر، مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انصار مہاجرین کو۔ اللہ اکبر، جس دین کو اتنی مشقت سے آپ نے پھیلایا، اس دین کے ماننے والوں نے اس میں بدعات، خرافات اور غیر شرعی مسائل کو مسئلہ بنا کر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندوں کی ایک تعریف ہے کسی مسئلے میں اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں جھک جاتے، ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یا ہمارا عمل حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندوں کی خصوصیت خود اللہ بیان کر رہا ہے کہ اندھے بہرے ہو کر کسی مسئلے میں نہیں ٹوٹ پڑتے، بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، حق اور ناحق کی تمیز ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ہم اتباع سنت میں بہت پیچھے ہیں۔ میرے استاد گرامی جناب مولانا ابوالعرفان محمد عمر سلفی علیہ الرحمہ خطاب کر رہے تھے کسی جگہ، تو یہ بتایا کہ علی گڑھ یا کسی یونیورسٹی میں لندن کا، جرمن کا، امریکہ کا کوئی آیا تھا، تو اتفاق سے بھول کر کے اس نے جو ہے اپنے پینٹ کا جو چین تھا نہیں بند کیا، تو لڑکوں نے سمجھا کہ یہ مغربی تہذیب ہے، اور اگر ہم لوگ اپنا چین نہیں نیچے کرتے ہیں، کھولتے نہیں ہیں، تو یہ کہے گا یہ لوگ کیسے ہیں، کھول لیا۔ اس نے دیکھا یہ منظر تو غور کیا، کہا یہ کیا بات ہے بھائی، جس کو دیکھو وہ اپنا کھولے ہوئے ہے چین، شرمگاہ دکھائی دیتی ہے۔ تو لڑکوں نے کہا کہ آپ دیکھا تو آپ کو ہم نے ایک نمونہ سمجھا اپنے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ باہر کا مغربی ملک کا آیا ہوا ہے، جرمن کا، انگلینڈ کا یا کہاں کا تھا وہ آدمی، کہا ارے بھائی میں تو بھول گیا تھا چین چڑھانے کے۔ اب دیکھیے پیروی، دیکھیے تحقیق نہیں، کوئی ٹوک دیتا کہ یہ ایسا کیا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مغربی تہذیب کی پیروی میں لوگوں نے اپنے پینٹ کھول لیے تاکہ اس کو بھی اچھا لگے کہ ہاں یہ ہمارے مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں بات کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا ایھا الناس الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگوں میں ایک انسان ہوں، میں انسان ہوں، قریب ہے، ممکن ہے میرے رب کی طرف سے فرشتے اجل آ جائے میرے پاس اور مجھے اللہ کے حضور جانا پڑے، موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، مجھے بھی موت آئے گی، قرآن شاہد ہے اس پر، تو میں دو چیز چھوڑے جاتا ہوں، ان تمسکتم فلن تضلوا ابدا، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ بھی اس گمراہی میں ہیں کہ ہمارا مسلک جو ہے وہ صحیح ہے،
ہم جو عمل کرتے ہیں وہ منوعاً صحیح ہے، صلح و آنا صحیح ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، میں اس موقع پر وہ ائمہ اربعہ علیہم الرحمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے پائے کے علماء، امت کا پر ان کا عظیم احسان ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں، مسائل دنیا کے سامنے پیش کیے، لیکن انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میرے نام پر فرقہ بنا لینا، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، کہیں نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذه، او مزید فرمایا کہ حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتیا بکلامی فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع غدا، کہا حرام ہے اس شخص پر میری بات پر فتویٰ دینا جو یہ نہ جانے کہ یہ دلیل کہاں سے میں نے لی ہے۔ ابو حنیفہ نے اس بات کو کہاں سے بیان کیا، قرآن سے کہ حدیث سے؟ اگر وہ بغیر جانے فتویٰ دیتا ہے تو فتویٰ دینا اس پر حرام میرے حوالے سے، اس لیے کہ ہم ایک انسان ہیں، آج ایک فتویٰ دیتے ہیں، کل ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے، مسئلہ ایسا ہے شریعت کا، اور فرمایا کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ یہ ہماری بات سے مسئلہ لے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم نے اس کو کہاں سے لیا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے وہ مسئلہ کہیں سے جان لیا ہوگا، دلیل ان کے پاس رہی ہوگی، اور امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دامن جھاڑ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے میں فتویٰ نہ دینا ایسا جس کی دلیل میرے پاس نہ ہو۔ میرے دوست اور بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر اخطئ و اصیب۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ یعنی مدینہ کے امام، یہ کہتے ہیں کہ میں غلطی بھی کرتا ہوں، صحیح بھی کام کرتا ہوں، مسئلہ بیان کرتا ہوں، صحیح غلط دونوں بات ہے۔ فانظروا فی رائی فکل ما وافق فی الکتاب والسنہ، وافق الکتاب والسنہ، تم پہلے میرے مسئلے کو کتاب و سنت سے جوڑو، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، اور کل ما لم یوافق الکتاب و سنہ فترکوہ، جو قرآن و سنت سے نہ موافقت کرے، اس سے جو ہے کمپرومائز نہ ہو پائے، تو ایسی صورت میں اس مسئلے کو فوراً چھوڑ دینا، یہ قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ، حدیث میں بیان ہے الگ، اور امام صاحب کا مسئلہ الگ بیان ہوا ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے، فوراً اس کو چھوڑ دینا۔ یہ نصیحتیں ہیں ائمہ دین کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدع لقول احد۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے کہ جب سنت ظاہر ہو جائے، سنت واضح ہو جائے کسی مسئلے میں، تو جائز نہیں اس کے لیے کہ جو ہے اس حدیث کو، اس سنت کو چھوڑ دے۔ کسی کے قول پر، کسی کے فتوے کی بنیاد پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ دے، اس کے لیے جائز نہیں۔ آپ ذرا سوچیں ائمہ دین نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں۔ قال الشافعی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب صحیح حدیث تم کو مل جائے، میرا بھی مذہب وہی سمجھ لینا، میرا بھی وہی مذہب ہے جو صحیح حدیث ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور آج ہم انہی لوگوں کے حوالے سے احادیث صحیحہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، خصوصاً وہ عبادات جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ نماز کا طریقہ، مسواک کا جب بیان ہوتا ہے کہ بڑی فضیلت ہے مسواک کی، تب صحیح حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو مسواک، مسجد میں بیٹھیے، درود پڑھیے اور کیا کیجئے نوافل، تو صحیح حدیثوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ اور جب طریقۂ نماز پر صحیح حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے آناکانی کرتے ہیں اور آنکھیں چراتے ہیں اور بغلیں جھانکتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی،
قربانی کی فضیلت احادیث صحیحہ سے اور قربانی کے طریقے کا، حج کے فضیلت قرآن و حدیث سے، اور اس کے بعد جب طریقے حج آوے تو اس میں ہم اور آپ کہیں ہمارے امام صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیں گے ایسا کون مسئلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد نمرہ میں 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھائی ایک ساتھ، خطبے کے بعد جمع بین الصلاتین کیا، دونوں نمازیں 2 رکعت پڑھائیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہاں مقیم ہو گئے. ارے بھائی مقیم کیسے ہو گئے؟ مفتی اعظم عبدالعزیز حفظ اللہ جو اس وقت ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی. کیا وہ مکہ کا رہنے والا آدمی وہاں کا مقیم نہیں ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسائل کو لوگ ایسا باندھے ہوئے ہیں اپنے سینوں و جبینوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار فیل ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا تقلدنی ولا تقلدی، میری تقلید نہیں کرنا، ولا تقلد مالکوں ولا شافعی ولا الاوزاعی ولا ثوری. امام اوزاعی، امام مالک، امام ثوری اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں بہت بڑے. اور فرمایا کہ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا، وہاں سے دلیل لو جہاں سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے، آپ حضرات کو اس کو سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی کمی ہے وضو میں خامی، نماز میں خامی، طریقے نماز میں تمام خامیاں. میں ایک دور گزار چکا ہوں نماز کے سلسلے میں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا ہوں لوگوں میں کہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے اور پھر اللہ تعالی اس کو صحیح طرح سے قبول کر کے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اور اسی طرح سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے.